نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا صدق اللہ العظیم۔ دوستو بھائیو، اللہ رب العالمین نے جو مسلمانوں کو عید کا خوشی کا دن دیا ہے وہ بڑا قابل احترام ہے اور قابل فضیلت ہے، جس کے اندر ہر مسلمان بندہ اپنی خوشیاں اپنوں کے ساتھ بانٹتا ہے، مناتا ہے۔ لیکن بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہمارے پنجاب کے ایک علاقہ میں علی پور کے نام سے جو مشہور ہے، اس میں ایک بہت بڑا افسوسناک واقعہ پیش آیا، جس کی وجہ سے ہر درد دل رکھنے والے انسان کا دل دکھی ہوا ہے اور بڑا پریشان ہوا ہے کہ ایک باپ نے اپنی بیوی سمیت 7 بچوں کو قتل کر دیا ہے، اور قتل بھی بڑی ظلم و ستم کے ساتھ کیا ہے کہ ان کو کلہاڑے کے واروں کے ساتھ مارا ہے۔ بڑی افسوس کی بات ہے۔ تو اس کے پیچھے متحرکات کیا ہیں، کیا ایشو ہے، کیا مسئلہ ہے، جس کی وجہ سے آج ہمارے لوگ اس چیز کے اندر مبتلا ہیں کہ آئے دن نئے سے نئے فتنے اور نئے سے نئے قتل و غارت کے ایسے پہلو سامنے آ رہے ہیں۔ کیا ہے؟ تو سب سے بڑی چیز جو ان واقعات کے اندر بتائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں غربت ہے، اور ان غربت کے پیش نظر لوگ اپنی اولاد کا نہیں خرچہ اٹھا سکتے، اور پھر زندگی کے حالات اور پریشانیاں، باہر کی پریشانیاں، پھر اندر بیوی میاں کے معاملات، پھر اولاد کے آپس کے اندر جو معاملات ہیں، ان کی وجہ سے بندے پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو لہذا میرے دوستو بھائیو، یہ ظلم و ستم تو بہت بڑا ہے، کیونکہ میرے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کیا ارشاد فرمایا کہ کوئی آدمی کسی کو بغیر کسی قصور کے قتل کرتا ہے تو یا زمین کے اندر فساد اور دنگا کرنے کی وجہ سے کسی کو قتل کرتا ہے تو ایک بندے کا قتل کرنا، فرمایا کہ قتل الناس جمیعا، پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، اور ایک بندے کی جان کو بچانا پوری انسانیت کو بچانا ہے۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ان بیٹوں کے واقعات کے اندر آتا ہے قرآن مجید کی تشریح کے اندر، مفسرین فرماتے ہیں کہ حضرت جو حابیل کا قتل تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے نے جو قابیل نے کیا تھا، تو آج تک اس کا گناہ اس کے حصے میں جاتا رہے گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کتابوں کے اندر کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے اس گناہ کی اور اس قتل و غارت کا ایک سسٹم شروع کیا تھا۔ تو میرے دوستو بھائیو، آج ہمارے ہاں قتل و غارت اور انسانیت کے بڑے افسوسناک واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ایسی آفتوں سے محفوظ رکھے کہ ان بیچارے معصوم بچوں کا کیا قصور ہے، ان بچیوں کا کیا قصور ہے جن کو کلہاڑے کے وار سے قتل کیا گیا۔ تو میرے دوستو بھائیو، دل دکھی ہے، افسوسناک ہے کہ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ تو یہ ہوتا ہے وقت کی حکومت کی ذمہ داری کہ ان چیزوں کے اندر خیال اور توجہ کرے تاکہ ان چیزوں کو سنبھالا جائے اور اس قتل و غارت کو روکا جائے۔ تو لہٰذا اللہ ہدایت کرے، اور ایسے واقعات جو رونما ہو رہے ہیں، باقی جو ہونے والے ہیں، ایسے حالات جو پیدا ہو گئے ہمارے ملک کے اندر، اللہ عافیت فرمائے۔ تو لہٰذا ہم دعا ہی کر سکتے ہیں، اس لیے ہمارے پاس ایک ہی ہتھیار ہے، اور حکومت وقت کے پاس دوسرا ہتھیار کہ لوگوں کو غربت سے نکال کے ان کو جو بیروزگاری ہے اس کو روزگار کی طرف منتقل کریں، اور کوشش ہر موقع پر ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں بھی اس طریقے سے
عوام الناس کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دوسری بات اس کے ساتھ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ تم میں سے جو مسلمان زکوٰۃ نکالتے ہیں تو اس میں سے سب سے پہلے اپنے پڑوسیوں کا، غریبوں کا خیال رکھا جائے۔ تو جب ہم لوگ اپنے غریبوں کا خیال نہیں رکھتے تو پھر دوسرے میں بہر دیتے ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ واقعات رونما ہوتے ہیں کہ غریب اپنے پڑوس میں جنب میں پڑا ہوتا ہے لیکن اس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہوتا۔ تو لہذا مسلمانوں کی ایک دوسرے سے دوری یہ بھی بہت بڑا فتنہ ہے۔ تو لہذا اللہ ہمیں مسلمانوں کو آپس کی محبتیں نصیب فرمائے اور ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔